साले से हमारे सबके जाने पहचाने भाई मोहम्मद इकराम हुसैन और अपने किताब के लिए मैं निहायत एहतराम के साथ यासीन भाई को स्टेज पर तशरीफ लाने की दावत देता हूँ। आप बड़ा इकराम तैयार रहें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم. نورانی تعلیم القرآن محیط سنہ مدرسہ کی زیر اہتمام سالانہ لیکسا سیمینار معزز صدر صحابان، اہل علم، اہل ڈائریکٹر اور بنگلہ دیش کی کونے کونے سے علم کی پیاسے طلبہ بھائیوں کو میرے دل کی گہرائیوں سے سلام اور مبارکباد۔ آج میرے خطبہ کا موضوع مظلوم امت مسلمہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، آج پورے امت مسلمہ ایک ایسی بری وقت گزر رہی ہے جس سے پہلے کبھی کوئی قوم نہیں گزری۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف یہودی اور نصارہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تمام دشمنوں مل کر میدان پر حاضر ہوئے اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے دنیا کے ہر ایک کونے میں مسلمانوں پر صرف ظلم و ستم اور ناانصافی کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس سرزمین پر فرعون اور نمرود کی تاریخ آج بھی موجود ہے۔ اس سرزمین چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ظلم کی تاریخ سے داغدار ہے، لیکن فلسطین سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر جس حد تک ظلم اور تشدد شروع ہوا ہے وہ پچھلے زمانے کی سارے ظلم کے حد بڑھ کر چکی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیلی کتوں نے فلسطینی مسلمانوں پر اس طرح تشدد کر رہا ہے جس سے آج تک لاکھوں مسلمان تشدد ہوا۔ ان کی لاشوں کو بلٹوزار سے زمین میں مٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے غزہ کا ہسپتال سمیت بہت سارے مدارس اور مساجد کو تباہ کر لیا۔ خواتین کو اغوا کر کے ان کی جسم پر آگ لگا دے۔ ہر روز گولیوں کی آواز سے چھوٹے چھوٹے بچے نیند سے جگتے ہیں۔ چھوٹے بچے دنیا کو سمجھنے سے پہلے ہی اپنے اہل سے محروم ہو رہے ہیں، اور آپ بھی فلسطین بچوں کو پرندوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ کشمیری مسلمان عورتیں پر ایسا ظلم کر رہا ہے۔ وہاں کی مسلمان عورتیں چین چین کر کہتے ہیں: آئے مسلمان بھائیو، تم کفار سے لڑنے کی ہمت تو نہیں، ہمارے حفاظت تو نہیں کر سکو گے، لیکن ہمارے لیے عزت کی موت تلاش کرو گے تاکہ کوئی امریکی بچہ پیدا نہ ہو۔ کشمیری مسلمان عورتیں پر ایسا ظلم کر رہا ہے، دنیا سے نجات پانے کے لیے وہ خودکشی جیسے شفاق رستے کا انتخاب کر رہا ہے۔ لیکن کہا ہے آج تمہاری انسانیت کی نعرہ لگانے والے، جہاں ایک پرندہ مارا جائے تو پوری دنیا میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن لاکھوں مسلمان شہید ہو رہا ہے، ہزاروں علماء کو آگ میں پھینک دیا رہا ہے، کشمیری مسلمانوں کے دولت سے آسمان لرز رہا ہے، خون کی ذریعہ گجرات کی سمندر بھی سرخ ہے، لیکن کہا ہے آج تمہاری انسانیت، کیا ان مسلمانوں کے چیخے تم میں سنے نہیں دیتے ہیں؟ محترم حاضرین، اگر تم میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے، اگر ان کی چیز سے تمہارے دل کی دروازے پر کھٹکا لگ جائے تو اٹھا لو اپنا تلوار اور آگے بڑھو صلاح الدین ایوبی کی طرح، اور کافروں کو شیروں کی طرح سمجھا دو کہ دنیا کے 200 کروڑ مسلمان کیوں، جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ دشمن سے لڑنے کے لیے، اور انہیں اچھی طرح سمجھا دو کہ دنیا کے خاطر مسلمانوں سے لڑ سکتے ہو تو ہم مسلمان بھی اپنے رب کے لیے اور اپنی دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اور تم جیسے کتوں کو
دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے لے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر کو کفار کی قوتوں کے خلاف محتر ہو کر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم تمام ظالموں کو دنیا کے نقشے سے مٹا کر پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا سکے۔ آخر ایک شعر سے ختم کرتا ہو، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں اینا مردی ہے۔ ہمارے جسم زخموں سے جور سہے، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بھولوں گے، اہم بازی حق کی بازی ہے، اہم بازی تم میں ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد ماروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنی مؤثر کلمات سے اس محفل کی شان میں اضافہ کیا۔